السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام سراج منیرہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی فضیلتوں کے اوپر بات کرتے ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ملنے والی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ کو تمام انبیاء کے اوپر 6 باتوں پر فضیلت دی گئی۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے انبیاء پر 6 باتوں پہ فضیلت دی گئی، اور مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، اور دشمن پر میری روب کے ساتھ مدد کی گئی۔ اسی طرح میرے لیے ساری زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا گیا، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، اور اسی طرح میں ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی فضیلتوں کے حوالے سے ایک حدیث تھی جو ابھی ہم نے جس پر بات کی۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے فتح مکہ تک بات کی تھی کہ جب مکہ فتح ہوا، اور اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، اور وہیں سے ہم اب دوبارہ سے کنٹینیو بھی کرتے ہیں۔ فتح مکہ جو تھی یہ ایک بہت بڑی فتح تھی، اور یہ ایسی فتح تھی کہ جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، اور ایک فاتح، ایسے فاتح کہ جن کی مثال پوری دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، کہ جس طرح سے آپ نے لوگوں کے ساتھ معاملہ فرمایا، ایک ٹالرنس، ایک برداشت، صبر و تحمل، اور پھر ایکسیلنس کے لیول پر احسان کے معاملات اپنے ان لوگوں کے ساتھ اختیار کیے۔ اور انہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ فتح ہو چکا ہے، اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک آتے چلے جا رہے ہیں، اسلام بھی قبول کر رہے ہیں۔ ان میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی شامل تھیں، اور ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، لیکن خواتین کے ساتھ بیعت جو ہے وہ زبانی بیعت تھی، یعنی ان کا ہاتھ نہیں تھاما گیا، بلکہ صرف زبانی بیعت کی گئی، اور کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس تھے جس پر ان سے اقرار کروایا گیا۔ انہی میں آنے والوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وحشی بھی تھا، اور جس نے آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تو آپ نے تھوڑا سا رخ پھیر لیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے سامنے نہ آیا کرو۔ اور آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ کیونکہ وہ جو ایک زخم تھا وہ تازہ ہو جاتا بار بار، اور پھر وہ یاد جو ہے وہ بھی تازہ ہو جایا کرتی۔ تو اس وجہ سے وحشی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ آؤں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ میں ہر وقت یہ سوچتا رہتا تھا کہ کسی طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کوئی کفارہ ہو جائے، جو میں نے ان کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، تو اس کا کوئی چیز کفارہ بن جائے میرے لیے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ موقع مجھے فراہم کیا، اور جنگ یمامہ میں میں نے مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ برچھی سے انہوں نے ایسا زوردار وار کیا تھا کہ ایک طرف سے وحشی جو تھے انہوں نے وار کیا، اور دوسری طرف ایک اور صحابی تھے جنہوں نے تلوار کے زور پر اس کے اوپر حملہ کیا، اور دونوں وار ایٹ اے ٹائم لگے، اور مسیلمہ کذاب جو ہے وہ مارا گیا۔ اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب کو مارنے کے بعد وحشی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ اور مسیلمہ کذاب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ انسان تھا کہ جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے ہی، اور پھر بعد میں وہ جنگ یمامہ میں مارا گیا۔ ابھی فتح مکہ کے بعد آپ نے چند دن وہاں قیام کیا، اور ابھی چند ہی دن گزرے ہوں گے، تو ایسے میں پھر آپ کو خبریں ملنا شروع ہو جاتی ہیں کہ قبیلہ حوازن کے لوگ جو ہیں انہوں نے حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کتنی مشکلات ہیں، ابھی ایک اتنا بڑا مرحلہ طے ہوا ہے
کہ مکہ فتح ہو گیا ہے جو کہ بالکل سینٹر میں تھا عرب پیننسلا کے، اور ابھی تو وہاں سے ہی پوری طرح سے ایک طرح سے مسلمان فارغ نہیں ہوئے تھے کہ فوراً خبریں ملنا شروع ہو گئیں کہ ہوازن کے قبیلہ نے جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ثقیف کے لوگ بھی تھے جو مسلمانوں کے انتہائی مخالف تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا لشکر لے کر چلے، اور یہ وہ موقع تھا کہ جب فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے لوگ اور بھی مسلمان ہوئے تھے، تو ان کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ اب ہم بھی باقاعدہ ایز اے مسلم کسی جنگ میں ہم حصہ لیں، اور کہا جاتا ہے کہ 12,000 کا لشکر تیار ہو گیا، اور مسلمانوں کو اپنی یہ کثرت بہت اچھی لگی کہ ہم بہت زیادہ تعداد میں ہیں، اور ان کے خیال میں تھا کہ پہلے تو ہم تھوڑے تھے اور پھر بھی ہم جیت جایا کرتے تھے، تو اب تو ہم بہت زیادہ ہیں، تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ لیکن یہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں کہ ایک مسلمان اپنی تعداد پر، اپنے زور بازو پر، اپنے وسائل کے اوپر، ریسورسز کے اوپر فخر کرے، اعتماد کرے، اور اللہ کی مدد سے غافل ہو جائے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن امیہ سے کچھ اسلحہ ادھار لیا، اور یہ لشکر روانہ ہو گیا۔ ادھر مخالف لشکر نے سوچا کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے اور ہر چیز کو ساتھ لے کر جائیں گے، اور حتیٰ کہ وہ اپنی عورتوں کو، اپنے مال، اپنے مویشی اور اپنے بچوں سب کو لے کر چلے کہ اگر ہار ہوتی ہے، ہم ہار گئے، تو ہمیں پیچھے سے یہ خیال ہو کہ اگر ہم ہار جائیں گے تو ہماری یہ تمام چیزیں چلی جائیں گی۔ تو انہوں نے فل فورس سے اٹیک کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے وہ سب چیزیں، اپنے گھر والے اور جانور مویشی سب ساتھ لے کر جا رہے تھے، اور ایک بہت بڑا لشکر تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جتنے اونٹ اور جتنی بکریاں اور بچے اور عورتیں وہ ساتھ لے کر چلے تھے وہ ان امیجنیبل ہے، کیونکہ اونٹ ہی صرف جو تھے وہ 20,000 تھے اور بکریاں 40,000 سے اوپر تھیں، اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا لشکر، یعنی جتنے لوگ تھے اس سے کہیں زیادہ ساز و سامان تھا، اور پیچھے سے جانور تھے جو آ رہے تھے، اور ان کے لشکر میں جانوروں کا ایک شور تھا۔ اور ادھر مسلمان کیا خیال کر رہے تھے کہ ہمارے لیے تو بہت ایزی ہے اور ہم تو جنگ بہت آسانی سے جیت جائیں گے۔ ادھر ان قبائل کا ایک سمجھدار انسان تھا، وہ ان سے کہنے لگا کہ دیکھو اب بھی تم لوگ جنگ سے باز آ جاؤ، کیونکہ اگر شکست ہو گئی تو تم اپنے گھر والوں سمیت اپنے مال مویشی ہر چیز تم کھو دو گے۔ تو اس پر وہ کہنے لگے کہ یہ تو بوڑھا انسان ہے اور اس کی تو عقل خراب ہو گئی ہے، اور ہمارا جو فیصلہ ہے وہ تو بالکل درست اور بالکل صحیح فیصلہ ہے۔ بہرحال ادھر مسلمانوں نے جنگ شروع کی، اور ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتنے ایکسپرٹس تھے اور کتنی بہترین حکمت عملی انہوں نے اختیار کی، اور انہوں نے یہ کیا کہ گھاٹیوں اور پہاڑیوں کے اندر اپنے تیر اندازوں کو چھپا دیا، اور یوں جب مسلمان ایک گھاٹی سے انٹر ہوئے تو ان کے تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھاڑ مسلمانوں کے اوپر کر دی، ان کے جو گھڑ سوار تھے ان کے اوپر اور فوجیوں کے اوپر ایسی تیر اندازی کی کہ مسلمان گھبرا اٹھے اور تتر بتر ہونا شروع ہو گئے۔ بہت ہی ماہر قسم کے تیر انداز تھے، ان کا نشانہ خطا نہیں جاتا تھا۔ تو ایسے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو بے شمار زخم آئے، بہت زیادہ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور جنگ کرتے چلے گئے۔ اور ادھر یہ لوگ سب سے مشکل یہ تھی کہ چھپ کر وار کر رہے تھے اور تیر انداز تھے اور ایسا زبردست نشانہ لے کر مارتے تھے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کا رخ جو ہے انہوں نے بالکل پھیر کر رکھ دیا تھا، اور مسلمان جو یہ سوچ کر چلے گئے تھے کہ ہم تو ضرور جیتیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کچھ سکھانا تھا اس جنگ میں، کیونکہ وہ فخر کا شکار ہو گئے تھے۔ اور یہ سب مسلمان نہیں تھے، بلکہ میجورٹی ان میں سے ان لوگوں کی تھی کہ جو مکہ میں ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن جو ایمان کا لیول ہے وہ ابھی تک ان کو حاصل نہیں ہوا تھا، اور ان کی اس طرح سے تربیت نہیں ہوئی تھی۔ اور اس سے ایک عام روزمرہ زندگی کے حوالے سے بھی بہت اہم بات ہے جو سیکھنے کی ہے ہم سب کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فخر اور غرور کو قطعی پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں کہ جو عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، انکساری سے پیش آنے والے ہوتے ہیں۔ اسی میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا۔ اتنی بڑی بات۔ اور تکبر جو ہے یہ مختلف طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو وہ مال کا تکبر ہوتا ہے، اور ان کے خیال میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے لہٰذا ہم ہر چیز اسے خرید سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے اسٹیٹس کا، اپنی پوزیشن، اپنی اتھارٹی، اپنے انفلوئنس کا بہت زیادہ تکبر ہوتا ہے اور غرور ہوتا ہے کہ ہماری تو اتھارٹی اور ہماری پوزیشن ایسی ہے اور ہم اتنے انفلوئنشل ہیں کہ ہم چاہے کچھ بھی کر لیں ہمارے اوپر کوئی ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے حسن کا تکبر ہوتا ہے تو وہ بھی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اور اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے خاندان کا تکبر ہوتا ہے کہ ہم فلاں فیملی سے ہیں، ہم فلاں خاندان سے ہیں، ہم ایسے اور ایسے لوگ ہیں۔ لیکن اس میں انسان صرف یہ دیکھے کہ ایسے لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، کہ جو ایروگنٹ ہیں، اور جو انسان تکبر اختیار کرتا ہے وہ اپنے لیے جنت کا دروازہ بند کر لیتا ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ کس نے عطا کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ کس کا عطا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ اگر کسی کے پاس کوئی اسٹرانگ پوزیشن ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو وہاں بٹھا دیا۔ اور اسی طرح اگر کوئی کسی بہت اچھی فیملی میں پیدا ہوا تو یہ اس کا اپنا کیا کمال، وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں اس کو پیدا کیا۔ اور اگر کوئی بہت حسین ہے تو بھی اس کا اپنا اس میں کچھ بھی کمال نہیں، کیونکہ یہ حسن جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو عطا کیا۔ تو جب تمام چیزیں دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہیں تو پھر فخر اور غرور کیسا؟ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ عاجزی کا طریقہ اختیار کر کے رہے، اور عاجز بندے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پسند ہیں، جو اس کے سامنے ہیوملٹی کا اظہار کرتے ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی ایک شخص جو ہے، اصل کمال تو اس کا ہے کہ انسان کو اللہ جو بھی نعمتیں چاہے دے، جو بھی نعمت دے، چاہے وہ حسن ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے کوئی عہدہ ہے، اتھارٹی ہے، کوئی خاندان ہے، ایسے معاملے میں انسان ہمبل ہو کر رہے، عاجزی اختیار کرے، خود کو اللہ کا بندہ سمجھے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس کو دنیا میں بھی بہت بلندی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی بہت بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ حق کے اوپر ہونے کے باوجود اگر انسان اپنی پوزیشن چھوڑ دیتا ہے اللہ کی خاطر، اور اس وجہ سے کہ کہیں فساد نہ ہو اور جھگڑا نہ ہو، ایک طرف ہو جاتا ہے، اعراض برتنے لگتا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو دنیا میں بھی بلندی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ مسلمانوں کے اندر جو ایک فخر اور تکبر آ چکا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کی اصلاح کرنا چاہتے تھے اور ان کو کچھ سکھانا چاہتے تھے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان بکھرنا شروع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتشر ہوتے ہوئے مسلمانوں کو آوازیں دینا شروع کر دیں بلند آواز میں، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، کہ اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں اور یہ جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک بہت اہم پہلو سامنے آتا ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ ایک بہترین انسان تھے، ایک بہترین جرنیل تھے، بلکہ آپ ایک انتہائی بہادر اور بہت شجاع قسم کے انسان تھے۔ شجاعت تھی آپ کے اندر بہت زیادہ کہ اب تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور ایسے میں آپ کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے مسلمانوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا سینہ خوف سے بالکل خالی تھا، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر مکمل توکل اور بھروسہ رکھنے والے تھے۔ اور اس وقت
ابو سفیان بن حارث جو تھا اس نے آپ کے خچر کی لگام تھامی ہوئی تھی، اور چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے آپ کی رکاب کو پکڑا ہوا تھا، اور چند ہی لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ اور اس پر آپ نے چچا عباس سے کہا کہ آپ اونچی آواز میں لوگوں کو بلائیں، کیونکہ وہ ان کی آواز ایک نیچرلی ذرا لاؤڈ تھی ان کی وائس، تو آپ نے فرمایا کہ آپ آواز دیجئے۔ تو اس پر وہ کہنے لگے، اے درخت والو کہاں ہو، یعنی بیت رضوان والو جنہوں نے اس میں آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، کہاں ہو؟ کہتے ہیں کہ یہ آواز سننی تھی کہ لوگ ایک دم پیچھے مڑنا شروع ہو گئے اور فوراً آپ کی طرف لپکنے لگے۔ ایسے میں اگر کوئی اونٹ پر سوار تھا اور اس کا اونٹ مڑنے میں دیر لگا رہا تھا تو وہ وہاں سے چھلانگ لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ اے انصاریو، تو اس کے بعد انصار جمع ہونا شروع ہو گئے، اور ہوتے ہوتے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے پھر ایسا زوردار طریقے سے بھرپور حملہ کیا کہ جس سے دشمنوں کی ہمت جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ اور اس جنگ میں بھی آپ نے ایک مٹھی ریت کی لی اور لشکر جو کفار کا دشمنوں کا لشکر تھا اس کی طرف پھینکی، اور فرمایا کہ شاہت الوجوہ، چہرے جو ہیں وہ بگڑ جائیں، اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ دشمنوں کی ہمت جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو گئی۔ ثقیف کے تقریباً 70 لوگ قتل کر دیے گئے، اور مسلمانوں کے پاس جتنا مال مویشی وغیرہ اور ان کی عورتیں تھیں وہ سب کا سب مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ اور اسی کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ حنین کے دن جب تمہیں تمہاری کثرت بہت اچھی لگ رہی تھی، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو وہ کثرت جو تھی تمہارے کسی بھی کام نہ آئی حنین کے دن۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین اپنی فراخی اور وسعت کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے ہو گئے۔ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی سکینت اپنے رسول اور مومنوں کے اوپر اتار دی۔ وَأَنزَلَ جُلُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لشکر اتارے کہ جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے اس طرح کافروں کو سزا دی۔ وَكَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور اسی طرح یہی بدلہ دیا جاتا ہے کافروں کو، یعنی یہی بدلہ ہے کافروں کا، یہی جزا ہے کفر کرنے والوں کی۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد بھی آئی، اور ثقیف کے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ ایسے انسان جو بالکل عجیب مختلف قسم کے گھوڑوں کے پر سوار تھے اور جن کا رنگ بالکل گورا تھا، وہ ان کو نظر آئے۔ بالکل وہی حلیہ تھا جو جنگ بدر میں فرشتوں کا لوگوں نے دیکھا تھا۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ اللہ نے ایسے لشکروں کے ساتھ مدد کی تمہاری کہ جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، یعنی فرشتوں کے ساتھ۔ اب جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا تھا، اور جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ تقریباً 20,000 اونٹ تھے اور 40,000 سے زیادہ بکریاں تھیں، اسی طرح قیدی جو تھے وہ 6,000 کے قریب تھے، اور 4,000 اوقیہ چاندی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں 1,60,000 درہم کے قریب جو ہے وہ چاندی تھی، اور یہ سارا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الحال اس مال غنیمت کو تقسیم نہیں کیا، اور اس پر ایک صحابی کو مقرر کر دیا کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور اس کو سنبھال کر اس کو دیکھ لیں۔ اور اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی، یعنی اس کو ابھی ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا گیا، اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہوں، اور جب وہ دیکھیں کہ اتنا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا ہے تو وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے کہ لوگوں کو دین کی طرف مائل کیا جائے، مختلف طریقوں سے اور مختلف اسٹریٹجیز تھے۔ انہی قیدیوں میں شیمہ بنت حارث بھی تھیں جو کہ آپ کی رضائی بہن تھیں، اور جب آپ چھوٹے سے تھے تو آپ کو گود میں لیے پھرتی تھیں، اور ایک مرتبہ انہوں نے آپ کے شانے پر بہت زور سے کاٹ لیا تھا، اور ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ یہ نشان جو تھا
وہ شیمہ کے حق میں بہت ہی اچھا ثابت ہوا، کیونکہ اسی جنگ کے بعد شیمہ آئیں اور انہوں نے بتایا کہ وہ آپ کی بہن ہے، اور ثبوت کے طور پر انہوں نے وہ نشان آپ کو دکھایا جس سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ آپ کی رضائی بہن شیمہ ہیں۔ اور اس کے بعد آپ بہت خوش ہوئے اور ان کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ بٹھایا، اپنی چادر بچھائی اور اس پر بٹھایا، اور پھر اس کے بعد ان کو ان کی قوم کی طرف احسان کے طور پر واپس کر دیا۔ اور نہ صرف یہ کہ ان کو واپس کیا، بلکہ ان کے قبیلے کے بہت سارے لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا، اور یہ اس رضاعت کے رشتے کی وجہ سے تھا، ایک احسان، اور لوگوں کو قید سے چھڑانا جو تھا، آزاد کرنا، یہ بھی احسان کے طور پر تھا۔ ادھر یہ لوگ شکست کھا کر بنو ثقیف جو تھے اور حوازن کے لوگ یہ بھاگے اور طائف کے قلعے میں اپنے آپ کو بند کر لیا اور اس کا دروازہ یعنی بند کر کے بیٹھ گئے۔ اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ طائف جو ہے یہ 3000 کی بلندی پر واقع ہے، بہت ہی سرسبز و شاداب علاقہ ہے، جبکہ اس کے آس پاس کے علاقے خشک سالی کا شکار رہتے تھے، لیکن یہ بہت ہی اس کے اندر ہریالی اور بہت سبزہ پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ وہ چشمے ہیں کہ جو طائف کے اندر ہی تھے، اور انہی چشموں میں سے طائف والوں نے زمین دوز نہریں نکالی ہوئی تھیں جو ان کے علاقوں کو سیراب کرتی تھیں، یعنی ایریگیشن سسٹم جو تھا وہ بھی ان کا بہت ہی بہترین تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے تو واپسی پر آپ نے ایک باغ میں قیام کیا تھا، اور وہ انگور کا باغ تھا شاید، کیونکہ وہاں کا جو مالک تھا اس نے اپنے غلام عداس کے ہاتھوں آپ کے لیے انگور کا گچھا بھیجا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے میں ایک زرعی علاقہ تھا جس میں زمینیں وغیرہ بھی تھیں اور باغات وغیرہ بھی تھے۔ اور اس میں ہمیں ایک اور بات جو ہمارے سیکھنے کی یہاں پر ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کھیتی اگانا یا درخت لگانا جو ہے اس میں بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ یہ کام بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ متفقن علیہ کی ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ کوئی مسلمان جو درخت لگاتا ہے یا کھیتی کو سینچتا ہے اور پھر اس سے کوئی بھی انسان، پرندہ یا جانور کھا لیتا ہے تو وہ اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ ایگریکلچر کر رہا ہے، کوئی فصل لگا رہا ہے، کچھ اگا رہا ہے اس کے اندر، یا کوئی باغ لگا رہا ہے، کوئی درخت لگاتا ہے، پھلدار درخت ہے، اور اس درخت سے یا اس کھیتی سے، اس فصل سے لوگ کھاتے ہیں، یا کوئی پرندے اڑ رہے ہیں وہ اس میں سے کھا لیتے ہیں، یا کوئی جاندار مویشی جو ہے وہ آ کے اس میں سے کچھ کھا لیتے ہیں، تو یہ سارا کا سارا اس انسان کے حق میں صدقہ کے طور پہ لکھا جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین۔ اب دیکھیں یہ سارے کام اگر دیکھا جائے تو دنیا کے کام ہیں، لیکن اگر اس کو ان کاموں میں ہم اپنی سوچ کو چینلائز کر لیتے ہیں، اپنی نیت کو درست کر لیتے ہیں، تو یہی کام ہمارے لیے آخرت کے حوالے سے بھی اجر اور ثواب کا باعث بن جاتے ہیں۔ بہرحال تو ہم دیکھتے ہیں کہ طائف میں بہت یعنی یہ چشمے بھی تھے اور بہت شاداب علاقہ تھا۔ اس کے علاوہ وہاں کا جو قلعہ تھا وہ بھی بہت زیادہ مضبوط تھا اور بڑا تھا، اور اندر اس میں کھانا پینا بھی بہت زیادہ تھا، لہٰذا یہ لوگ آرام سے قلعے میں بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا ہر اول دستہ لے کر طائف پہنچے، اور اس اثناء میں آپ نے صحابہ کرام کو منجنیق چلانے کی بھی ایک طرح سے ٹریننگ دلوا دی تھی، اور وہ کیا ہوتا ہے، ایک توپ نما آلہ ہوتا ہے جس کو ہم کینن بھی کہتے ہیں، اور اس میں سے گولے برسائے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ٹریننگ دی صحابہ کرام کو، اور مسلمانوں نے دبابہ کا بھی استعمال اسی محاصرے میں کیا تھا۔ اور دبابہ کیا ہوتا تھا، لکڑی کی طرح کا جیسے ایک ٹینک ہوتا ہے وہ ہوتا تھا، جس میں مسلمان جو ہیں وہ اندر تک گھس جایا کرتے تھے، اور پھر اس کو آگے بڑھایا جاتا تھا تاکہ طائف کی دیوار کے ساتھ اس کو یعنی اس میں شگاف کیا جائے، زور کے ساتھ اس کو پریشر دے کے، اور فوج جو ہے وہ اندر گھس سکے۔ لیکن طائف والوں نے بہت بہترین مدافعت کا انتظام کیا، اور انہوں نے دبابہ کے اوپر لگے ہوئے جو ایک چمڑے کے ٹکڑے تھے جو میخوں سے لگے ہوئے تھے، تو اس کے اوپر کوئی ایسی چیز ڈالی کہ جس کی وجہ سے وہ چمڑا پگھلنے لگا، اور آخر کار نیچے سے مسلمانوں کو نکلنا پڑا،
جو ہی مسلمان نکلے انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے اور اس طرح مسلمانوں کی پیش قدمی کو انہوں نے روکے رکھا تھا۔ آخر کار ایک صحابی نے آپ سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہوگا کہ محاصرہ اٹھا دیا جائے، کیونکہ قلعے کے اندر جو تیر اندازی ہو رہی ہے اس سے مسلمان بہت زخمی بھی ہو رہے تھے اور تقریباً 12 کے قریب شہید ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے ان کو اٹھا کر واپس کیمپس میں لایا جا رہا تھا۔ اور آخر قلعے کی دیوار کے اندر شگاف پڑ گیا اور مسلمان قلعے کے قریب پہنچ بھی چکے تھے، لیکن انہوں نے لوہے کے جلتے ہوئے ٹکڑے مسلمانوں پر پھینکے۔ ادھر سے تیر برسا رہے تھے اور ادھر سے لوہے کے ٹکڑے پھینک رہے تھے اور بالآخر مسلمانوں کے حملے کو روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت حکم دیا کہ ان کے انگوروں کی بیلیں جو ہیں ان کو کاٹ کر جلا دیا جائے، تاکہ ان کو اپنی زراعت بہت عزیز تھی تو ان کا ایک طرح سے نقصان ہوگا تو ان کو سمجھ میں آئے گی، لیکن قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ داری کا واسطہ دیا اور کہا کہ آپ اس حکم کو منسوخ کر دیں۔ اب سوچیں ذرا، ادھر دشمن بنے بیٹھے ہیں اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ داری کا واسطہ دے رہے ہیں اور تیسری طرف اپنے آپ کو مالی نقصان سے بچا بھی رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو رحمت للعالمین تھی، لہٰذا آپ نے ان کی یہ سارے معاملات مان لیے، ان کی ساری باتیں مان لی اور نہ تو ان کے درختوں کو کاٹا گیا اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان ان کو دیا گیا۔ پھر ایک اور انسینٹیو بھی آپ نے ان کو دیا کہ جو قلعے سے ہماری طرف آ جائے گا اس کے لیے امن ہوگا، اور اسی طرح اگر کوئی غلام آ جاتا ہے تو اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی تقریباً 23 کے قریب لوگ جو تھے وہ نکل کر مسلمانوں سے آ ملے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز ہیں جو آپ اختیار کر رہے ہیں۔ کہیں آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کا استعمال کر رہے ہیں، کہیں آپ سائیکلوجیکل پریشر دے رہے ہیں، کہیں پر آپ اکنامک پریشر ان کے اوپر دے رہے ہیں، بلٹ کر رہے ہیں، وہ جو درختوں کو کاٹنے کی بات تھی۔ اور تیسری بات آپ نے کیا فرمایا کہ جو بھی باہر آ جائے گا قلعے سے وہ سب کا سب وہ امان میں ہوں گے، اور اگر کوئی غلام آ جاتا ہے تو پھر اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو یہ سارے ایسے کام تھے کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو بہت بڑا انسینٹیو بھی مل رہا تھا۔ اور ایسے میں ایک شخص نے کہا کہ آپ اگر تو محاصرہ لمبا کرتے ہیں تو آپ اس کو طول دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اٹھا بھی لیتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں، تو یہ لوگ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے۔ تو اس پر آپ نے ان کی بات مانتے ہوئے محاصرہ اٹھا دیا اور واپسی کی راہ اختیار کی، اور آپ رستے میں یہ پڑھتے جا رہے تھے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ تو اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم پلٹنے والے ہیں، ہم توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ اور اس طرح ہمیں ملتا ہے کہ یہ دعا جو ہے اس کو سفر سے واپسی پر جب انسان گھر کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس دعا کو پڑھنا عین سنت ہے، مسنون ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اور سنتوں کو اختیار کرنے کا اجر اور ثواب بھی بے حد زیادہ ہے۔ یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اپنے پروگرام کا بقیہ حصہ مکمل کریں گے۔